الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى في مقام آخر وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء کرام، آپ کو صدر ارشاد کا میسج مل چکا ہوگا کہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے آج تمام بچوں کے لیے ایک مختصر سا بیان رکھا گیا ہے جس میں بچوں کو پاکستان کی آزادی سے متعلق بنیادی باتیں اور آزادی پاکستان ہمیں کس طرح حاصل ہوئی اور اسے حاصل کرنے کے کیا مقاصد تھے اور پاکستان کی آزادی کا شکر ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے، یہ بنیادی باتیں مختصراً آپ حضرات کو بتانے کے لیے آج آپ تمام بچوں کے اسباق نہیں ہوں گے اور آپ تمام کلاسوں کے بچے یہ بیان سنیں گے اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے تاکہ آپ جب بڑی کلاسوں میں جائیں اور آپ جب بڑے ہوں اور بڑی جگہوں پر پہنچیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقی دے. جب آپ لوگ بڑے منصبوں پر اور بڑے عہدوں پر پہنچیں، بڑی کتابیں پڑھیں آپ، تو یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہنوں میں ہوں اور اسی پر آپ مزید آگے ترقی کریں. اللہ پہلی بات یہ بات فرمائیں کہ لفظ آزادی، کیونکہ آپ سب بچے اردو بھی پڑھتے ہیں اور آپ سب بچوں کو اردو سے بڑی حد تک مناسبت حاصل ہے، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ آزادی کا مطلب کیا ہے. کسی بھی لفظ کا معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے اس لفظ کا متضاد دیکھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا متضاد کیا ہے. تو لفظ آزادی کا متضاد جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود لفظ آزادی کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ جائے گا. لفظ آزادی کا مطلب، لفظ آزادی کا متضاد ہے پابندی، قید. اس سے خود ہمیں سمجھ میں آ گیا آزادی کا مطلب ہے کہ جو کسی کا پابند نہ ہو، کسی انسان کا غلام نہ ہو، آزاد ہونا، خود مختار ہونا اور دوسرے کی غلامی میں نہ ہونا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ آزادی ہم نے کس سے حاصل کی اور کب حاصل کی اور کن مقاصد کے لیے حاصل کی. تو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں کہ بر صغیر جنوبی ایشیا یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو ممالک ہیں ان سب پر ایک بہت بڑے عرصہ تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور یہاں مسلمان حاکم تھے، مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی. تقریباً 800 سال تک مسلمان بادشاہوں کی حکومت رہی اور یہ خطہ مسلمان بادشاہوں کی حکمرانی میں بہت ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ جنوبی ایشیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جنوبی ایشیا سونے کی چڑیا ہے. اور مسلمانوں کی یہ ترقی، مسلمانوں کا یہ عروج، مسلمانوں کی یہ خوشحالی غیر مسلم قوتوں کو، غیر مسلم طاقتوں کو برداشت نہیں ہوئی اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کی اس حکمرانی اور طاقت پر بد نظری کرنے لگے اور دیکھنے لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کی راج اور سلطنت کو ختم کر دیا جائے. ابتدائی طور پر انگریزوں نے
इस तरह चालाकी और मक्कारी की कि हम सिर्फ यहाँ एशिया में मुसलमान बादशाहों की हुकूमत में तिजारत की नीयत से आए हैं और हम यहाँ सिर्फ तिजारत करना चाहते हैं। और वो ये तिजारत की नीयत से यहाँ आए और रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पर अपने लिए मुख्तलिफ किस्म की रियायतें हासिल की और यहाँ अपने कदम जमाना शुरू कर दी और मुसलमानों में आपस में फूट डालने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की साजिशें शुरू कर दी। नतीजतन ये हुआ कि मुसलमानों की हुक्मरानी रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होने लगी, यहाँ तक कि औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह का ज़माना आया और औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुसलमान बादशाहों की हुकूमत एक बड़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी और उसके बाद मुसलमानों की सल्तनत मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गई। कुछ हिस्सों में कुछ लोगों की हुकूमत हो गई, कुछ हिस्से में कुछ लोगों की हुकूमत हो गई, मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़े और रियासतें बन गई जिनमें कहीं मुसलमानों की, कहीं हिंदुओं की और कहीं सिखों की हुकूमत हो गई। इस तरह से बादशाहों की जो बड़ी सल्तनत थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। आखिरकार अंग्रेजों ने अपनी साजिशें इसी तरह जारी रखी और मुसलमानों को मजीद कमजोर करने की कोशिश की, यहाँ तक के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का जमाना आया तो उस वक्त सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत दिल्ली तक रह गई थी। लेकिन मुसलमानों ने वक्तन फवक्तन अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी जिहाद किया, लेकिन मुसलमानों को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। बड़ी तादाद में जिसने मुसलमानों को बेटा ये आवाज बीच में कट रही थी, दोबारा आवाज आप लोगों को भी आएगी। ये बता रहा था कि अंग्रेजों ने हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ इतनी साजिशें की कि फिर आखिर मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई और सगीर पर अंग्रेजों का तसल्लुत हो गया, अंग्रेजों की हुक्मरानी हो गई। लेकिन अंग्रेज भी ये बात जानता था कि हमने हुकूमत मुसलमानों से ली है और मुसलमान किसी भी वक्त हमारे लिए खतरा बन सकते हैं और मुसलमानों के अंदर जो जज्बा जिहाद है, मुसलमानों के अंदर जो बहादुरी और दलेरी है, ये किसी भी वक्त हमारी हुकूमत को ख़त्म कर सकती है। जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ शुरू कर दी और जब मुसलमानों ने ये देखा कि जंगी हालात में और जंग करने के साथ वो अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आखिर मुसलमानों ने ये तरीका इख्तियार किया कि सियासी जद्दोजहद शुरू की। मुसलमानों ने फिर सियासी जद्दोजहद शुरू की और उसमें मुसलमानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फिर आखिर अंग्रेज सियासी जद्दोजहद के नतीजे में इस बात पर मजबूर हो गया कि वो बड़े सगीर से जाए,
لیکن انگریز کی چاہت یہ تھی کہ جاتے جاتے وہ مسلمانوں کے بجائے کسی غیر مسلم کو یہاں کا حکمران بنائے اور یہاں پر تسلط کسی غیر مسلم کا ہو۔ انگریز چاہتے تھے کہ اگر ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے جانے کے بعد یہاں کی حکمرانی اور یہاں کی بادشاہی ہندوؤں کے پاس ہو، لیکن مسلمان یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جس طرح انگریز مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھے ہوئے ہے، ٹھیک اسی طرح ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ لہذا تمام مسلم حکمرانوں نے اور تمام عوام مسلمان نے، علماء اکرام نے، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک اپنے لیے حاصل کریں گے۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ تمام حصہ ہم مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کے طور پر حاصل کریں گے، اور اس آزاد ملک میں ایک ہم اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں گے جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے، جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ ایک آزاد ریاست ہوگی جہاں پر حکمرانی مسلمانوں کی ہوگی، جہاں پر دستور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں گی۔ بالآخر اس فیصلے کا ہندوؤں اور سکھوں نے بہت زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس فیصلے کی بہت زیادہ مخالفت کی، لیکن مسلمان عوام یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب ہم نے اگر رہنا ہے تو صرف اور صرف آزاد ملک حاصل کر کے ہی رہنا ہے۔ اور مسلمانوں نے ہندوستان میں یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک آزاد ملک حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ بالآخر انگریز، ہندو اور سکھ مسلمانوں کے اس فیصلے کے سامنے اپنی شکست ماننے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اس فیصلے کو منظور کر لیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان بننے کا فیصلہ منظور کر لیا گیا۔ اسی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک حاصل کر چکے ہیں اور ایک آزاد ملک میں رہائش پذیر ہیں اور ایک آزاد ملک 14 اگست کو مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں کی تقریباً 200 سال کی محنت رنگ لائی اور بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ملک مسلمان ایک اسلامی ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ آزادی ہے جو ہم نے حاصل کی۔ تو آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ آزادی ہم نے حاصل کی کفار سے، اس میں انگریز، ہندو اور سکھ ہر قسم کے کافر ملے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور مسلمانوں نے ان سب کو شکست دے کر اس بات پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کا یہ آئینی حق ہے کہ مسلمان اپنے لیے ایک آزاد ملک حاصل کر لیں۔ تو یہ ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ آزادی حاصل کن مقاصد کے لیے کی۔ علامہ اقبال کی تحریریں، علامہ اقبال کے بیانات، قائد اعظم کی تحریریں، قائد اعظم کے بیانات، مسلم لیگ، اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی، اس وقت کے رہنما علماء اکرام اور دوسرے جتنے بھی اس وقت آزادی کے رہنما تھے، ان سب کے بیانات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ان سب کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں نے صرف اور صرف یہ ملک اگر حاصل کیا تو اس لیے حاصل کیا تاکہ مسلمان آزادی سے شریعت کے احکام پر اس ملک میں عمل کر سکے اور تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی بالادستی، اپنے مذہب پر عمل کی پابندی کر سکے اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ یاد رکھنا کہ جب
انگریزوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں پر ان کے مذہبی رسومات ادا کرنے میں پابندی تھی، یہاں تک کہ قربانی مسلمانوں کو نہیں کرنے دیتے تھے، گائے ذبح نہیں کرنے دیتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے ہوتے تھے، مسلمانوں کے گھروں پر حملے کرتے، لوٹ مار کرتے تھے، اذانوں پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ جب مسلمانوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو مسلمان یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم ان ہندوؤں کے ساتھ اور ان انگریزوں کے ساتھ اسی طرح یہاں رہتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں مسلمان کا مطلب ہی بھول جائیں گی۔ اس لیے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر ایک الگ ملک لینے کو ترجیح دی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہم وہاں آزادی سے اپنے رب کے احکامات پر عمل کر سکیں اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ آزادی ہمیں ملی، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں زندہ ہیں اور ایک آزاد ملک میں الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، یہاں تمام ادارے مسلمانوں کے کنٹرول میں ہیں، یہاں ہر قسم کی ہمیں آزادی حاصل ہے اور یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں سب سے زیادہ ترجیح اسلام کو ہے اور یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، بلکہ سب کچھ ہی مسلمانوں کا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں زندہ ہیں اور ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں۔ اب اس آزاد ملک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی اس آزادی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس آزادی کا شکر کیا ہے؟ اس آزادی کا شکر یہی ہے کہ جس لیے ہم نے یہ آزادی حاصل کی اسی کے لیے اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، یعنی ہم نے اسلام کے قیام کے لیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور ہم اسی طرح اگر اپنی زندگی گزاریں گے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6، پارہ نمبر 13 وما ابرئ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ سنیں کہ آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر اللہ نے نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد کرو، ان کو بھولو نہیں۔ کیا نعمت تھی اللہ کی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام خود یاد دلا رہے، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب، دردناک عذاب پہنچاتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ اللہ کی بہت بڑی تم پر مدد ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی مدد تھی تمہارے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے کوئی خواب دیکھا، فرعون نے اس خواب کا مطلب اس وقت کے تعبیر بتانے والوں سے پوچھا، اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کہ اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا اور پھر اس کی حکمرانی ہوگی۔ تو فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہی مطلب ہے، اگر یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میری سلطنت اور حکمرانی کو ختم کر دے گا، تو اس ظالم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے
उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा और बनी इसराइल में जितनी औरतें बच्चियां पैदा होंगी उन बच्चियों को बांदी बनाकर रखा जाएगा, उन्हें मुलाजिमा बनाकर महल की लौंडी बनाकर रखा जाएगा। और उसने यही काम शुरू कर दिया कि बनी इसराइल की कौम में जो भी बच्चा पैदा होता उसको इत्तला मिलते ही वो फौरन उस बच्चे को कत्ल करा देता और जो बच्चियां पैदा होती उनको जिंदा छोड़ देता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत याद दिला रहे हैं कि उस जालिम की गुलामी से हमने तुम्हें निजात दी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं, भाई क़ाल मूसा लिक़ौमी। आपने सुना ही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उसी कौम और कबीले में पैदा किया और फिरौन के दरबारियों में से ही एक दरबारी के घर में पैदा किया। जब अल्लाह किसी को बचाता है तो फिर कोई किसी को मार नहीं सकता। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिरौन को मालूम भी हो गया कि एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था। तो फिरौन की जो बीवी थी हजरत आसिया, उनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम आया और तरस आया। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। उन्होंने कहा फिरौन से कि ये मासूम बच्चा है, इसे हम अपना बेटा बना लेते हैं, इसे हम अपने महल में रख लेते हैं, ये आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, आप क्यों इसको मारने के लिए बेचैन हैं, आप इसको क्यों मारना चाहते हैं। फिलहाल उसने फिरौन से सिफारिश करके मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन के घर में ही पाला और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही बड़े हुए। वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तरबियत, वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको पाला, वहीं पे उनकी वालदा का उनके लिए बंदोबस्त कर दिया। ये वाक़या बड़ा है, मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया भी और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत की अता फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को आज़ादी भी नसीब फरमाई। आपने सुना ही होगा कि आखिरी दम तक फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का दुश्मन रहा और उसने ये फैसला कर लिया कि अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को खत्म कर देना है। फिर आखिर वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा करते करते ही दरिया में गर्क हो गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को उससे निजात दी। आपको बताने का मकसद ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो आज़ादी मिली, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उसको जिक्र फरमाया और उसको बहुत बड़ी नेमत का। इससे हमें सबक मिलता है कुरान करीम से कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हमें इस आज़ादी का शुक्र अदा करना चाहिए और इस आज़ादी का शुक्र सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया था, हम अपनी ज़िंदगी उसी मकसद के लिए गुजारें। बेटा एक और बात बड़ी अहम है जो आप अच्छी तरह अपने पास समझ लें कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि आज़ादी का मतलब ये है, बल्कि वो इस बात को दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी का मतलब ये है कि हम हर चीज़ से आज़ाद हैं, हम जिस तरह जिंदगी गुजारें हम आज़ाद हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है। आज़ादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम दुनिया में किसी इंसान के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अहकमुल हाकिमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करते हैं, हम उसी के बंदे और उसी के गुलाम हैं। आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम के भी पाबंद नहीं। बात इस तरह से ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आज़ाद हैं, चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, हम आज़ाद हैं, हम शरीर लिबास पहने या ना पहने, हम आज़ाद हैं, हम कुरान पढ़े या ना पढ़े, हम झूठ बोले या सच बोले, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम बेहयाई से रहें या हया के साथ रहें, हम दयानतदारी का मामला करें या बददयानती का मामला करें, हम आज़ाद हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं। हम आज़ाद हैं इस माने में आज़ाद हैं कि हम किसी इंसान के गुलाम नहीं और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे और गुलाम हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम के पाबंद हैं, हम अल्लाह की शरीयत के पाबंद हैं। ये अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि जो इंसान अल्लाह का भी पाबंद नहीं होता वो तो मरदूद है, वो तो गैर मुस्लिम और काफिर होते हैं। मुसलमान का तो मतलब ये है फरमा बरदार, अल्लाह को मानने वाला। और मुसलमानों का ये मुल्क है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क दिया गया है। इस मुल्क में अगर कोई इस तरह की बात करे कि हम आज़ाद हैं, चाहे जिस तरह जिंदगी गुजारें,
تو وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اس ملک کا بھی دشمن ہے۔ اس ملک کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کی بندگی آزادی سے حاصل، یہاں پر اللہ کی بندگی کر سکیں آزادی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم اللہ کی بندگی سے جی چرائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم جشن مناتے ہیں اسی دن کی خوشی میں کہ اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا، وہ اور اس جشن میں بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس جشن کو بھی ہمیں جائز اور مناسب طریقے سے منانا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کسی کا کوئی مذاق، کسی کی کوئی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جائز اور مناسب طریقے سے ہم نے اگر تو وہ دن منانا بھی ہے تو منانا چاہیے، اس طرح کہ ہم اس دن اللہ کے حضور دعائیں کریں، اللہ سے کا شکر ادا کریں۔ ہمارے جن بزرگوں نے، آپ کے بہت سارے دادا پردادا اس میں ہوں گے جنہوں نے آزادی کی قربانیاں دی، جنہوں نے بڑی بڑی مشکلات اٹھائیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان لوگوں کو تو جزا اور بدلہ دے جن لوگوں نے اپنی اس وقت کی تکلیفیں اٹھا کر ہمیں آج آزاد اور سکون اور راحت والا ملک ہمیں آج عطا کر دیا، جن کی وجہ سے ہم آزاد ملک میں بیٹھے۔ تو سب بچے یہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور سب بچے، اور آپ لوگ تو ویسے اسلامی اسکول میں پڑھتے ہو، آپ لوگ تو بہت مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ اس ملک میں اسلامی تعلیم کو عام کرنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ حفظ کریں گے، حفظ کر کے آپ آگے اپنی نسلوں کو حافظ بنائیں گے۔ آپ جس دفتر، جس ادارے، جس بھی کسی کمپنی میں، جہاں بھی جس ادارے میں بھی آپ افسر ہوں گے، یا آپ کہیں بھی آپ تاجر ہوں گے، بزنس مین ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، آپ وہاں بھی قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ تو آپ سب بچے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ ملک جس وجہ سے ہم نے حاصل کیا تھا، جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس ملک میں اسی مقصد کو پورا کریں گے، یعنی قرآن اور سنت کی بالادستی، قرآن اور سنت کے احکامات پر خود بھی عمل کرنا، سرکاری طور پر یہاں پر اسلامی نظام رائج کرنا۔ آپ سب بچے اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے تھے ذکی کیفی، ان کا ایک بہت پیاری نظم ہے، وہ نظم آپ کو آخر میں سناتا ہوں اور اس کے بعد آج کی یہ اسپیچ ختم ہو جائے گی۔ تو سب بچے اس نظم کو سمجھیں گے، اور اردو کی نظم ہے، بہت پیاری نظم ہے، آپ غور سے اس کو سنیں گے اور کہیں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہیں گے، کیونکہ آپ کے مائک بند ہے تو آپ اپنے اس طور پر انشاءاللہ کہیں گے۔ نظم کا عنوان ہے اسلامی دستور۔ لکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے، بنیاد پہ قائم نہ رہے گا تو فنا ہے، دنیا کی نگاہوں سے نہیں بات یہ مستور، ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور انشاءاللہ۔ اب رات گئی ظلم کی آئے گا سویرا، پھیلے گی ضیا نور کی بھاگے گا اندھیرا، ہو جائے گا ہر سمت اجالوں کا بسیرا، سرخی جو افق پر ہے وہ ہو جائے گی کافور، ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور۔ ہر بچہ کہے گا انشاءاللہ۔ اور لکھتے ہیں قانون الہی نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، ہر قسم کے خورشید کو ڈھلنا ہے ڈھلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہی چلے گا، اللہ ہی کا حکم چلے گا، ہر قسم کے مذہب ختم ہونے والے ہیں، ختم ہو گئے اور ہو جائیں گے باقی جو ہیں۔ کہتے ہیں قانون الہی نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، ہر قسم کے خورشید کو ڈھلنا ہے ڈھلے گا، اس ملک میں اسلام کا سکہ ہی چلے گا، بن جائے گی یہ پاک زمین جلوگاہ دور، ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور۔ اچھائی کو پھیلائیں گے روکیں گے برائی، کہتے ہیں کہ اچھائی کو پھیلائیں گے روکیں گے برائی،
चलने नहीं दी जाएगी बंदों की खुदाई। जितने भी हैं मुसलमान हैं आपस में भाई, अल्लाह का ये हुक्म है, हम लोग हैं मामूर, हम लाएंगे इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर इंशाअल्लाह। आप सब लोग नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटा वक्त खत्म हो गया, ठीक है, यहीं पर ये बयान खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।